السلام علیکم ناظرین، آپ مجھے جانتے ہوں گے یوسف ثالث۔ آج آپ کو ایک بہت ہی اہم نقطے اور بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ کے ذہن کو جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی کافی بات کی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک زیادہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں، لیکن آج جو میں بات کروں گا وہ اس سے تعلق رکھتی ہے، لیکن سیم وہی بات نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی لکھی ہے، اور اسی طرح دوسرے علماء نے بھی جو عقلیات کے اوپر بات کرتے ہیں انہوں نے بھی لکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، جس طرح ماحول اور آب و ہوا ہوتی ہے، وہ انسان کی زندگی اور انسان کی شخصیت کے اندر اثر کرتی ہے اور اس کی خوبیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان جو خوراک، جو گوشت اور جو چیزیں وغیرہ کھاتا ہے، جتنی بھی خوراک وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں بھی انسان کے اندر روحانی طور پر اس کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی کے اندر اثر کرتی ہیں اور اس کو تبدیل بھی یہاں تک کہ کر دیتی ہے۔ تو اب جو میں آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں اس بات کی تائید کے لیے، جتنے ترکش ہوتے ہیں، ترکی کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ گھوڑے کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر اس طرح آزادی پن اور اس طرح شرارت پن زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، آپ نے ان کی کہانیاں پڑھی ہوں گی اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہوگا۔ جو عرب ہوتے ہیں یہ اونٹ کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں، اور اسی لیے ان کے اندر شرافت، مہمان نوازی اور بردباری اور اس طرح کی بہترین شجاعت والی صفات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ اونٹ میں بھی ساری یہ خاصیات ہیں۔ آپ نے کتابوں میں اونٹ کے فوائد میں پڑھا ہوگا، اونٹ کے بہت سارے فوائد ہیں، تو چونکہ وہ اونٹ کھاتے ہیں اس لیے ان کے اندر یہ والی خصوصیات زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو منگول ہوتے ہیں وہ اکثر اس طرح جنگلی جو جانور ہوتے ہیں اور پہاڑی جانور ہوتے ہیں، جو خونخوار بھیڑیے ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر بھی وہی والی صفات ہوتی ہیں اور وہ بھی درندوں کی طرح ہوتا ہے۔ ہلاکو خان کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ جب بغداد کے اوپر اس نے حملہ کیا تو کس طرح لوگوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا اور عورتوں کے اندر جو حمل ہوتا ہے ان کو بھی مار دیا۔ تو اتنی جو ان کے اندر درندوں والی صفات ہوتی ہیں، یہ ان کے گوشت کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اب آتے ہیں ہمارے پیارے جو ملک ہے پاکستان کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں، اور پاکستان کی آپ کو مثال دے کر سب سے پہلے تو آپ نے شرمانا نہیں ہے، آپ ہی کا ملک ہے۔ تو پاکستان کی جو میں مثال دوں گا وہ ہے یہاں پر کہ لوگ فارمی مرغی کا گوشت کھاتے ہیں۔ فارمی مرغی بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور اس کی قیمت بھی باقی ہر چیز سے کم ہے، یعنی سب سے پہلے لوگ بکرے کا گوشت پسند کرتے ہیں، پھر اسی طرح دمبے سے کم آتے سب سے آخر میں مرغی بچ جاتی ہے، اور مرغی میں بھی سب سے نیچے جا کر جو فارمی مرغی ہے اس کا گوشت بچ جاتا ہے۔ تو سب سے سستی ہونے کی وجہ سے پاکستانی اس کو زیادہ کھاتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا یہ جتنے بھی فلاسفر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں آج کل آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا ان کے اندر سستی، کاہلی اور اپنے بوجھ کو دوسروں کے اوپر ڈالنا اور ایک جگہ لیٹے رہنا اور ہمیشہ سوتے رہنا، یہ والی جو صفات ہے یہ سارے پاکستانیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ وہی گوشت کھانا ہے، اور فارمی مرغیوں کا گوشت کھانا ہے، کیونکہ فارمی مرغیوں کو بھی آپ نے کبھی خریدنے گئے ہوں گے دکانوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا سارے ایک جگہ ہی پڑی رہتی ہیں، آپ ان کو ٹانگ مارو گے تو وہ وہیں پہ رہ جائے گے، نہ اٹھنا، نہ ایک دوسرے کو مدد کرنا، نہ چست رہنا، یہ والی خصوصیات ان میں بالکل نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں میں بھی بالکل یہ نہیں ہوتا، اور سب ایک جگہ جہاں پر ان کو رکھو وہیں پر پڑے رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے، جہاں پر اس کے دوسرے بھی وجوہات اور دوسرے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ بندہ اچھی تعلیم حاصل کرے یا اپنے اندر دوسری اچھی صفات لائیں، تو پھر ترقی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ان سب چیزوں میں یہ والا پوائنٹ بھولنا نہیں چاہیے، یعنی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری خوراک کیا ہوتی ہے، ہم کھاتے کیا ہیں۔ اسی طرح امام علامہ ابن خلدون نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ جو سبز چیزیں جو ہوتی ہیں، جس طرح سبز پیاز وغیرہ یا اس طرح کی گندنا وغیرہ جو کھائی جاتی ہیں، ان میں بھی بعض سے نظریں تیز ہوتی ہیں اور بعض سے بالوں وغیرہ کے چہرے کے اوپر سارے، یعنی ہر جو ہم خوراک کھاتے ہیں ان میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے۔